بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت مبارکہ کے بیان میں ہم 12ویں سال تک پہنچ گئے تھے، نبوت کے 12ویں سال۔ وہاں تک کے واقعات بیان کر دیے تھے، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو سن 12 نبوی میں ہوئی، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا ذکر کر دیا تھا۔ اسی دوران کے یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ احادیث میں آیا ہے کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ، رفاعہ ابن رافع ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اور میرا خالہ زاد بھائی معاذ ابن عفرہ مکہ آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تھا، اور حضور نے ان سے پوچھا تھا کہ رفاعہ ایک بات بتلاؤ، آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبادت کا مستحق خالق ہے یا مخلوق ہے؟ جو پیدا کرے اس کی عبادت ہونی چاہیے یا جس کو پیدا کیا جائے اس کی عبادت ہونی چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ جو پیدا کرتا ہے وہی برتر اور عظیم ہوتا ہے، لہذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم نے بتوں کو بنایا ہے؟ کہنے لگے کہ بتوں کو ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب تم نے بتوں کو بنایا ہے تو بت تمہاری عبادت کے مستحق ہیں یا تم بتوں کی عبادت کے مستحق ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بت تمہارے آگے جھکیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے آگے جھک جاتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں اس ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں، اور میں لوگوں کو یہی بات بتانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں کہ ان بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان کو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے جھکیں، ان پر چڑھاوے چڑھائیں۔ دراصل ان بتوں کو کچھ انسانوں نے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا کے رکھا ہے، تاکہ وہ ان بتوں کی آڑ لے کر لوگوں سے پیسہ لوٹیں، اور ان بتوں کی آڑ لے کر لوگوں کے مال کو ہڑپیں۔ ان بتوں کو کوئی مال نہیں پہنچتا جن کا نام لے کر ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ ان کے پجاریوں کو پہنچتا ہے۔ وہ اس مال کے ڈھیر لگا کر اسے عیاشی کرتے ہیں، اور غریب لوگ اپنا مال اور محنت کی کمائی ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ان بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ان کو ضرورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ظلم چھوڑ دو، غلط کام مت کرو، نیکی اور پاکیزگی اور اچھے اخلاق اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی ان باتوں کو سن کر میرے دل پر اثر ہوا، اور میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے سر کو جھکایا جائے،
اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور خصائص کبریٰ کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ گویا یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے کا ہے۔ اسی سال میں سن 12 میں ہی مدینہ منورہ میں صحابی کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، ان کے بڑے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ اسعد بن زرارہ، مدینہ اسلام پہنچانے کا صحرا انہی صحابی کے سر جاتا ہے، حضرت اسعد بن زرارہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شامل تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے ہی مدینہ منورہ میں سن 12 ہی میں جمعہ کا قیام عمل میں لایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ روایات کے مطابق یہ حالانکہ بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن جمعہ کا قیام حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، جس میں مدینہ میں جمعہ کے قیام کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو یہ سن 12 کے واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ سن 13 میں انصار کی دوسری بیعت، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ یہ اگلا برس تھا اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو سرداران مدینہ میں سے تھے، وہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے تشریف لائے۔ ان کے اس قافلے کے اندر بعض روایات کے مطابق 400 کے قریب افراد تھے، جس میں اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جس میں 75 لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ کا نام آتا ہے، اور بھی صحابہ کرام کے نام ہیں۔ ان 75 صحابہ کرام کے نام حدیثوں میں آئے ہیں، جن میں سے 5 ناموں کے اختلاف کے ساتھ تقریباً تمام احادیث میں یکساں نام ذکر کیے گئے ہیں۔ 75 افراد کی جماعت جو بیعت عقبہ ثانیہ میں نبوت کے 13ویں سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو علامہ ابن جوزی کی کتاب تلقیح میں ان کے نام کا تذکرہ ہے۔ ابن ہشام نے بھی اپنی سیرت کے اندر، اور حافظ ابن سید نے عیون الاثر کے اندر ان ناموں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ان ناموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت گھر گھر جا کر، بازاروں میں جا کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، لوگوں کوئی ہے جو میرا ساتھ دے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تاکہ میں لوگوں کے پاس اللہ کا کلمہ پہنچا سکوں، کوئی ہے جو مجھے ٹھکانہ دے۔ لیکن حضور کے اس بار بار لوگوں کے پاس جانے کے باوجود بھی کوئی آپ کو مددگار نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ مدینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اور مدینے کے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، اور حضور نے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور انہوں نے اس چیز کو قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں جا کر
اس چیز کا مشورہ کیا، گھر گھر اسلام پہنچایا، اور پھر ہم نے اس چیز کا مشورہ کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب تک مکے میں، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں یہ آواز لگاتے پھریں گے کہ کون میری مدد کرنے والا ہے، کون میرا مددگار بنتا ہے اس دین میں، اور آپ کو 13 برس ہو گئے ہیں لیکن کوئی آپ کا ساتھی نہیں مل رہا۔ لہذا ہم کیوں نہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئیں۔ اللہ کے رسول کو یوں پہاڑوں میں اور صحراؤں میں اور مکے کی گلیوں میں بھٹکنے کے لیے ہم کب تک چھوڑے رکھیں؟ چنانچہ ہم لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ چیز طے پا گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ بلا لیا جائے۔ حضور سے ملاقات کا وقت طے ہوا۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران، یہ حج کا زمانہ تھا، مینا کے مبارک گھاٹی میں ملنے کا وعدہ فرما لیا۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے۔ حالانکہ حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت میں وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ بیٹھ گئے جو مدینہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، تو حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں، اگرچہ ہم نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا لیکن ہم ان کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ اب وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مدینہ چلے جائیں، یثرب چلے جائیں، کیا تم ان کی پوری حمایت کر سکو گے؟ کیا مرتے دم تک تم اس معاہدے کے اوپر قائم رہ سکو گے کہ جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو؟ ابھی ہمیں جواب دے دو ورنہ صاف صاف انکار کر دو۔ حضرت عباس کے ان الفاظ کو سن کر انصار نے کہا کہ جو آپ نے سنا، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ مدینہ آنا چاہتے ہیں تو آپ سے ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ اپنے ساتھیوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو تم ٹھکانہ دو، اور ہماری ایسے حفاظت کرو جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو، خوشی یا رنج میں، راحت میں یا تکلیف میں، غریبی میں یا مالداری میں، ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، اور جو میں کہوں گا اسے سنو گے۔ تم پر میری اطاعت لازم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ انصار نے کہا کہ ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے، ہم آپ کے بچوں کی، مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور آخری دم تک حفاظت کریں گے، اس کے بدلے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے۔ اور پھر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ایک صحابی ابو الحیثم ابن تیہان، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کرنی ہے۔ ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے قبیلے رہتے ہیں، جب ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں تو یہودیوں سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمارا ساتھ چھوڑ کر مت چلے جائیے گا۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں تو تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ میں جب مدینے جا رہا ہوں تو اب اس ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اب واپس نہیں آؤں گا، اب میں مدینے میں ہی رہوں گا، یثرب میں رہوں گا۔ اس پر سب نے نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بیعت کرنے والوں میں جن لوگوں نے بیعت کی ہے اس میں سب سے پہلے پھر اسعد ابن زرارہ نے بیعت کی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ براء ابن معرور، اسید ابن حضیر اور بھی دوسرے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے بیعت کی ہے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو عباس ابن عبادہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ عباس ابن عبادہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اے خزرج کے لوگوں، تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب اور شدائد سے گھبرا کر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو اس وقت ان کا ساتھ چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہو جائے گا۔ تم میری بات کو توجہ سے سنو کہ اگر تم ان مصائب اور مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اس عہد پر جو آج تم کر رہے ہو قائم رہ سکتے ہو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ سب لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم عہد کر رہے ہیں اس بات پر کہ جناب رسول اللہ کا ساتھ دیں گے اور اپنی جان قربان کر کے بھی رسول اللہ کی حفاظت کریں گے۔ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ قسم خدا کی اگر ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا تو حضور پر کھروچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم مصائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیعت مکمل ہو گئی تو 12 صحابی بطور نمائندے مدینہ منورہ میں اپنے مقرر فرما دیے۔ ان کے نام حضرت جبرائیل نے حدیث میں آیا ہے حضور کو بتائے، اسعد ابن زرارہ، عبداللہ ابن رواحہ، سعد ابن الربیع، رافع ابن مالک، ابو جابر عبداللہ ابن عمرو، براء ابن معرور، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، عبادہ ابن صامت، اسید ابن حضیر، سعد ابن خیثمہ، رفاع ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر 12 صحابی ہیں جو مدینے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمائندہ مقرر کیے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح سے موسیٰ نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے تھے میں تم کو اپنا نقیب مقرر کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے رفاع کی جگہ ابو الحیثم ابن تیہان کا نام ذکر کیا ہے، دونوں بھی نام ہو سکتے ہیں، حضور نے 13 مقرر کیے ہوں یہ بھی ممکن ہے۔ جب صبح ہوئی، رات میں یہ معاہدہ ہو رہا تھا، رات کا وقت تھا، صبح ہوئی تو قریش کو کہیں سے بھنک لگ گئی۔ قریش کو کسی طرح سے پتہ لگ گیا کہ رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کھوج میں نکلے معلوم کرنے کے لیے، اپنے کافر دوستوں سے معلوم کر رہے تھے، لیکن کافر دوستوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاہدہ کیسے ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا، گھاٹی کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا، کافروں کو پتہ نہیں چل سکا تھا، کوئی منافق بھی نہیں تھا جو جا کر بتا دیتا، لہذا ان کے کافر مشرک دوستوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔
ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر کچھ ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا. اگر اتنی بڑی بات ہو گئی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھپ ہی رہ سکے. لہذا مشرک جو تھے مکے کے وہ مطمئن ہو کے آ گئے کہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن صبح میں جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور مدینے کے مکے کے اطراف سے یہ باہر نکل گیا تو قریش کو پتہ لگا کہ وہ بات سچ ہے. رات کو معاہدہ ہوا ہے, لہٰذا انہوں نے پیچھا کیا, مسلمانوں کا پیچھا کیا, بیعت کرنے والوں کا پیچھا کیا, لیکن ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں آیا. بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک صحابی ہاتھ میں آ گئے تھے جن کو انہوں نے بہت مارا اور زد و کوب کیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ لیجیے. بیعت کیا ہے؟ بیع سے مشتق ہے, جس کے معنی ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا. جب کوئی آدمی بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی ذات کو بیچ دیا اس شخصیت کے ہاتھ کہ جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے. اب وہ اس کی جان, اس کے مال, اس کے مالک, اس کا مالک وہ ہو گیا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا. چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ بیعت سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب ہم اپنی ذات کو آپ کو بیچ رہے ہیں تو ہم کو شرط رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شرط رکھو. کہنے لگے کہ ہمیں اس بیعت کے بدلے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ بہت فائدے کا سودا ہے, قسم خدا کی ہم اسے کبھی نہیں توڑیں گے. یہاں پر ایک چیز اور ہے. یہ جو 75 آدمیوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ان میں کئی عورتیں بھی تھیں. نصیبہ بنت کعب اور بھی عورتیں تھیں جن کے نام حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان الفاظ کا اقرار کیا کرتے تھے, کروایا کرتے تھے کہ جس چیز پر بیعت لی جا رہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے وغیرہ. نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر میرا حکم مانو گے. تو اللہ کے رسول ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا کرتے تھے, لیکن عورتوں کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں لیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت کے دوران کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. آج کل کے لوگ جو بیعت کے نام پر ڈھونگ کرتے ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, عورتوں کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں. شرعاً یہ چیز قطعاً غلط ہے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ 13واں برس ہے جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے 75 مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت کے کام کو تیزی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. انشاءاللہ آگے کے حالات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اسلام کیسی محنتوں, کیسی کوششوں اور کیسی کاوش کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دنیا میں پہنچایا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی اور اس دین کی دعوت و تبلیغ عام کرنے کی اور اللہ کے رسول کی سیرت کو اور صحابہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.